کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی زندگی بالکل ٹھیک چل رہی تھی لیکن اچانک سب کچھ بدلنے لگا، گھر میں برکت ختم ہونے لگی، دل کا سکون کہیں کھو گیا، ہر کام بنتے بنتے بگڑنے لگا اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ لوگوں آپ کی تعریف تو بہت کرتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کی زندگی میں عجیب سی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہے؟ کیا ہر پریشانی صرف ایک استفاع ہوتی ہے یا پھر کبھی کبھی اس کے پیچھے نظر بند کا اثر بھی ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نظر بند ایک حقیقت ہے، لیکن ساتھ ہی اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر پریشانی کو نظر بند لینا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ لوگ کن نشانیوں کو نظر بند کا اثر سمجھتے ہیں، اور اگر کسی کو ایسا محسوس ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں آپ کو وہ آسان اسلامک عمل بھی بتاؤں گا جو نظر بند، حسد اور بری نظروں سے بچنے میں مددگار مانا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سب سے پہلے ایک بہت ضروری بات سمجھ لیجئے۔ سوشل میڈیا پر اکثر ایسے ویڈیو ملتے ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی عورت یا کسی انسان میں فلاں نشانیاں ہو تو یقیناً اس پر نظر بند ہے، لیکن قرآن اور صحیح حدیث میں ایسی کوئی نشچت سوچی موجود نہیں ہے، اس لیے ہمیں کسی کے بارے میں فیصلے کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہاں، کچھ ایسے باتیں ہو سکتی ہے جنہیں لوگ نظر بند کے اثر سے جوڑتے ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہو سکتی ہے کہ انسان اچانک بنا کسی صاف وجہ کے اداس رہنے لگے۔ پہلے جو ویکتی خوش رہتا تھا اب وہ ہر سمے پریشان اور بے چین رہنے لگے، اس کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہونے لگے اور اسے کسی چیز میں سکون محسوس نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیے، اداسی اور بے چینی کے پیچھے دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے علاج اور مشورے کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری نشانی یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کے کاموں میں لگاتار رکاوٹ آنے لگے، وہ محنت بہت کرے لیکن ہر بار ناکامی سامنے آ جائے، کاروبار میں نقصان ہونے لگے، پڑھائی میں من نہ لگے یا روزگار کے کام مشکل محسوس ہونے لگے۔ ایسے سمے میں انسان کو مایوس نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ تیسری نشانی یہ ہو سکتی ہے کہ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے بڑھ جائیں۔ پہلے جہاں محبت اور سکون تھا وہاں ہر سمے تناؤ رہنے لگے، لیکن ایک مومن سب سے پہلے اپنے اخلاق، اپنے ویوہار اور اپنے عمل کو دیکھتا ہے اور پھر اللہ سے رحمت اور برکت کی دعا کرتا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہو سکتی ہے کہ انسان ہر سمے تھکان محسوس کرے، آرام کرنے کے باوجود کمزوری محسوس ہو، لیکن یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کئی بار اس کی وجہ میڈیکل سمسیا بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اسلام ہمیں علاج کروانے کا بھی حکم دیتا ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کے دل میں سکون اٹھ جائے، اس کے پاس نعمت ہو، پریوار ہو، روزی ہو، لیکن پھر بھی اسے چین نہ ملے، وہ ہر سمے پریشان اور بے چین رہنے۔ ایسی حالات میں سب سے بڑی دوا اللہ کا ذکر ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ نظر بند یا حسد سے پربھاوت ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے اپنے رب کی طرف لوٹیں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، صبح اور شام کی مسنون دعا پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یاد رکھیے، جب اللہ کسی بندے کی حفاظت کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نہ کوئی نظر، نہ کوئی حسد اور نہ کوئی برائی۔ اس لیے ڈرنا کی نہیں بلکہ اپنے رب سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ مشکلیں آتی ہے لیکن وہ ٹوٹتا نہیں، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ دار تک ضرور پہنچائیں تاکہ ایسی اسلامک جانکاری زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نظر بند، حسد، شیطان کی فتنوں اور ہر طرح کی برائی سے محفوظ فرمائے، ہمارے گھروں کو سکون، برکت اور رحمت نازلین فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ہاں، ایسے اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔